الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ واقعہ، اس کے 2 درس ہو گئے اور 74 آیتوں کا درس ہو گیا کہ رب کریم نے اصحاب المشأمہ جنہیں الٹے ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ سے عمل نامہ پیش کیا جائے گا، یہ جہنمی ہوں گے۔ پھر دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ دیکھو تمہاری یہ سوچ ہے، یہ سوچ ہے، یہ سوچ، یہ سب غلط ہے۔ تمہیں اولاد نصیب ہوتی، اس میں دیکھو تمہیں کھیت سے فصل، یہ پودے، یہ سب، یہ تمہاری سوچ جو ہے نا، یہ غلط ہے، یہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ رب نے فرمایا ہم کر سکتے ہیں۔ اور جہنم یہ جعلنا تذکرہ ومتاع للمقوین، آخر میں فرمایا کہ ہم نے اس آگ کو جو دنیا میں جس سے تم جو کھانا پکاتے ہو، اس کو جہنم کی آگ کو یاد کرنے کے لیے کہ یہ اتنی گرم ہے تو وہ کیا ہوگا، اور مسافروں کے لیے جو ہے وہ فائدہ ہے اس میں۔ تو اپنے رب کے نام کی جو عظیم ہے، آپ رب عظیم کے نام یعنی رب کی تعظیم بیان کر، اور آگے کیا فرمایا، تسبیح بیان کر، پاکی بیان کر۔ فرمایا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، یہاں سے آج نیا درس شروع ہو رہا ہے کہ قسم کے ساتھ ہمیشہ جو ہے نا لام آتا ہے، اس کے مختلف توجیحات بیان کرتے ہیں۔ لام کے معنی ہوتے ہیں نہیں، فلا اقسم میں قسم نہیں کھاتا، لیکن یہ معنی نہیں ہے۔ معنی یہ ہے کہ مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں، تارے ڈوبتے ہیں۔ اب یہ لام کا بعض کہتے کہ تحسین کلام کے لیے ہے، زائد ہے۔ بعض نے کہا نہیں، اس کا معنی پہلے ایک جملہ ہوتا ہے جو ذکر نہیں ہے تو اس کی نفی ہوتی ہے، کہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ قرآن پاک شعر ہے، کبھی کہتے ہو کہانت ہے، کبھی کہتے جادو ہے، کہتے ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے۔ مجھے ان جگہوں کی قسم جہاں تارے ڈوبتے ہیں، وَإِنَّهُ لَقَسَمُ اللَّهُ تَعَالَى عَظِيمٌ، یہ جملہ معترضہ ہے، اور تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، یہ جملہ معترضہ بیچ میں آیا، اور وہ قسم وَإِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ جواب قسم کہ تم غلط کہتے ہو، یہ تو قرآن کریم ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اب مفسرین کرام نے کہ بمواقع النجوم کا معنی کیا ہے، ان جگہوں کی قسم جہاں تارے ڈوبتے، کیا معنی؟ مختلف تفسیروں نے ان کا ذکر کیا ہے، تو میں اس میں سے 2 بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے مراد مشارق اور مغارب ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد صرف مغارب ہیں کیونکہ ستارے وہیں غروب ہوتے ہیں، یہ ایک معنی بتایا۔ نمبر 2، اس سے مراد آسمان میں بروج اور سیاروں یا ستاروں کی منازل ہیں۔ نمبر 3، جب آسمان پر شیاطین فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے جو سے شہاب الثاقب، وہ جو آگ نظر آتی ہے اور وہ جہاں گرتے ہیں وہ جگہ مراد ہے، شہاب الثاقب۔ نمبر 4، قیامت کے دن ستارے منتشر ہو جائیں گے اور جن جگہوں پر وہ ٹوٹ کر گریں گے اس سے وہ جگہ مراد ہیں۔ نمبر 5، النجوم کے معنی اقساط اور حصص بھی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مواقع النجوم سے مراد نجوم قرآن کے وقوع کی جگہ ہوں، اور قرآن کے حصص اور اقساط سے مراد قرآن مجید کے معانی اور احکام ہوں، اور یہ معانی پیارے عقائد و جہان کے قلب اطہر پر قرآن کے معانی
اور مومنین کاملین مثلا صحابہ کرام، فقہاء کرام، تابعین، مجتہدین، اولیاء اعظام اور عارفین کرام کے قلوب پر واقع ہوتے ہیں، وہ مراد ہیں جہاں اس قرآن کے معانی اور مفاہیم، کیونکہ ہر انسان کو قرآن پاک کی سمجھ نہیں آتی۔ سب سے پہلے، حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قمر میں 4 آیتیں پڑھ چکے ہیں نا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، لیکن پھر انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ اس کی وجہ ہوتی ہے، یہ اللہ کا کلام ایسے ہے، یہ پاکیزہ دلوں میں، پاکیزہ ذہنوں میں بیٹھتے ہیں، اس کے لیے وقت دینا پڑتا ہے، یہ خود بخود پھر یہ دل میں اتر جاتا ہے۔ یہ دنیا میں سب سے آسان کتاب ہے جو 8-10 سال کا بچہ پوری یاد کر لیتا ہے، اور کائنات وما فیہا علم الاولین والآخرین، اس پہ علامہ القرآن پر ہم بات کر چکے ہیں۔ اس قرآن میں جمیع العلوم فی القرآن ولیکن تکاثر عنہ افہام الرجال، انسان کا ذہن یہاں تک نہیں جاتا، وہ الگ بات ہے، ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم، عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں ہم تو، یعنی یہ شعر بھی ان کا ہے کہ جمیع العلوم فی القرآن، کہ تمام علوم قرآن میں ہے لیکن یہاں تک رسائی نہیں، اور کہتے ہیں ہماری اونٹ کی رسی بھی کھو جائے تو ہمیں قرآن سے مل جاتی۔ تو یہ ایسے اللہ کا ایسے پیارا کلام، اس میں اتنی حلاوت ہے کہ اس کریم پر، انہ القرآن کریم پر تفصیل کا وقت نہیں، ہم اس نے تفسیر میں نہیں جاتے، 10 بڑے بڑے نکات میرے استاد محترم نے لکھے کہ کریم کے معنی کیا ہیں، اس میں یہ فائدہ ہے، قرآن میں یہ فائدہ ہے، قرآن شفاعت کرنے والا ہے، قرآن دل میں بیٹھنے والا ہے، قرآن کے پڑھنے سے زندگی پڑھتے جاؤ، اس کی محبت حلاوت بڑھتی ہے، کبھی اکتاتا نہیں ہے انسان۔ دنیا کی کوئی کتاب 2 مرتبہ زیادہ پڑھ گئے 3، پھر پڑھنے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا، آپ کو مزید نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں نئی چیزیں آئیں گی نہیں۔ یہ واحد اللہ کا کلام ہے، آپ پوری زندگی سنتے رہو، پوری زندگی، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ یہ تو کل والی بات بتا رہے ہیں۔ خطیب جو ہوتے ہیں، اللہ جو خطیب ہے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نیک بنا ہے، کیونکہ دنیا کو پیغام دیتے ہیں، لیکن حدیث میں واقعہ معراج میں بھی ان خطیبوں کا ذکر ہے جن کے اندر عمل نہیں ہو، کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے دنیا بٹول لیں، ان کی زبان ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے دیکھا اس کے کینچی، آگ کے کینچی سے کاٹ رہے تھے، یہ کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ اور، بس اللہ ایسوں سے بچا، بولے امین۔ عمل نہ اور تقریریں کرے، بربادی ہے، اور ایسے علماء سے اللہ کے نبی نے ڈرایا۔ میں کہتا ہوں نا، جب امام رکھنا ہو تو اس کا ساتھ 1 ہفتہ ان کے ساتھ ذرا اس کی جستجو بھی کر لو کہ نماز پڑھنے میں کیسے ہیں، اور اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے، اس کی زبان ہر وقت، اور اس کا مطالعہ کس میں ہوتا ہے۔ ایک تو رٹی رٹائے تقریریں، چند اشعار یاد کرو، عوام غریبوں کو تھوڑی یاد ہوتا ہے، وہ تو کہتے ہیں یار زبردست، کہتے ہیں ہماری سمجھ میں آ گئی، وہی سمجھ میں آتے جو 10 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، وہی سمجھ میں آتی ہے نا، اب نئی باتیں تھوڑی سمجھ آتی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا کلام ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جو ہے انسان کو حلاوت محسوس ہے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے عقائد و جان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر اور آپ کے وسیلہ سے مومنین کاملین کے قلوب کی قسم کھائی ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ یہ ستارے، یہ قرآن کے معانی اور قرآن کے معارف، قرآن کے اسرار، یہ کن اذہانوں میں بیٹھتے ہیں، یہ ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ، وہ تو دنیا میں آئے قرآن پڑھانے کے لیے، ایک انسان ہے پڑھنے، ہم پڑھنے آتے ہیں نا، پڑھتے ہیں، لیکن حضور تو پڑھ کر آئے تھے، بعثت معلما، الرحمن علم القرآن، حضور وہ تو قرآن کے۔ آج ایک اس نے کہا کہ ایک شخص نے مجھے بولا کہ صلاۃ کی معنی کیا پتہ ہے تمہیں؟ میں نے بولا ہاں مجھے تو پتہ ہے۔ بولے یہ جو ہم پڑھتے ہیں، میں نے بولا نہیں، یہ معنی تو نہیں ہے۔ میں نے بولا دعا معنی ہے، یہ معنی ہے، استغفار معنی ہے، تسبیح و تحلیل معنی ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ۔ تو بولا نماز معنی نہیں ہے، میں نے بولا نہیں ہے۔ کہتے اس نے بولا اس نے کچھ اور مانا، ارے میں نے بولا اس کا وقت کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ تو ہم اس لیے قرآن نے کہا کہ جو یہ میرا نبی بتا دے اسی پر عمل کریں۔ حضور نے فرمایا نماز کے معنی یہ ہیں، ہم کروڑوں لوگ بتائیں اس کے معنی نہیں، بات تو رسول اللہ کی ہے۔ بس جب حضور نے بتایا نماز سے یہ مراد ہے،
اور فرمایا صلو، اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. رسول اللہ نے فرمایا نماز کیسے پڑھو؟ تمہیں تو پتہ ہی نہیں نماز پڑھنا کیا ہوتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیا معنی ہے. زکوٰۃ کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے، صوم کا معنی ہمیں پتہ نہیں ہے، ربا کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تاکہ یہ نہ کہتے کہ ہم رسول اللہ جیسے. کہ رسول اللہ تو وہ ہے کہ بغیر اس کے بتائے علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات ہماری سمجھ میں بھی نہیں آتی. حضور بتا دے بس پتھر میں لکیر ہے کہ نماز اسی کا نام ہے. نام تو اقیم الصلاۃ، اور پورا اس میں جو سمندر ہے وہ رسول اللہ نے بتایا. سمجھ آ گئی؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، ایک آیت ہے. دیکھیں معنی کیا ہے؟ خرید و فروخت جائز اور منافع حرام. اب ہم تو پریشان ہو گئے، بھائی خرید و فروخت جائز اور منافع حرام، تو پھر خرید و فروخت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ منافع کے لیے نا. قرآن کہتے ہیں حرام. حلال البیع وحرم الربا، ربا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ منافع. بھائی اردو بولا کرو نا، فارسی بولتے تو لوگوں کو تھوڑی بتاتا ہے. اب کسی کو بولے اس میں سود ہے، وہ کاروبار کر رہا ہے، اس میں سود ہے نہیں ہے، بولا کہ مجھے کہہ رہا سود ہے، تو وہ غریب سود کا معنی اس کو تھوڑی آتا ہے. وہ بولے کہ یہ کہہ رہے حرام ہے، کیونکہ جب فارسی میں سنے گا تو وہ سود، ہمارے عرف میں تو سود کے معنی ہوتے ہیں حرام، حالانکہ سود فارسی ہے، اس کے معنی منافع. سود کا معنی کیا ہے؟ تو منافع حرام ہے حلال ہے؟ نہ حرام ہے نہ حلال ہے. وہ تو رسول اللہ سے پوچھیں گے کہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے. حضور نے، قرآن نے تو بتا دیا خرید و فروخت حلال اور منافع حرام. قرآن نے تو ہمیں یہ بتا دیا. فما ربحت تجارتہم، اور ان کی تجارتوں نے، تجارت کیا کی؟ کلمہ پڑھا، نمازیں پڑھی، جہاد کی، سب. اللہ کے نبی نے، اللہ نے فرمایا انہوں نے کوئی سود نہ کیا. سود کے لیے کیا تھا نا، لیکن سود نہ ملا. کیا سود مانے؟ فائدہ نہ ملا. تو یہ رسول اللہ علیہ السلام نے قرآن، اب پورے احادیث مبارکہ کی اس کی تفسیر موجود ہے. تو یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم سمجھتے ہو عظیم. اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے. قرآن شریف خود بھی عزت والا، دوسروں کو بھی عزت دینے والا. جس کاغذ سیاہی کو اس سے نسبت ہو جائے وہ بھی عزت والی. یہ ریل، اس پر یہ قرآن پاک رکھا گیا، یہ بھی عزت والا. جس کانوں سے سنا گیا وہ کان بھی عزت والے، جس آنکھوں نے دیکھا وہ آنکھیں بھی عزت والے. اور یہ اوریجنل آنکھیں، یہ تو آج ہیں، کل یہ نہیں ہوں گی آنکھیں. لیکن جنہوں نے قرآن کو دیکھ کر، کیونکہ یہ آنکھیں ہمیں نہیں ملے گی دوبارہ اگر ہم نے قرآن سے وفا نہ کیا. سورۃ نمبر 20 اور آیت نمبر 124. جس نے اس قرآن سے منہ پھیر لیا، رب فرماتا اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، پریشان کر دیں گے، اور قیامت کے دن نابینا اٹھائیں گے. اور یہ شخص کیا کہے گا؟ لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، میری تو آنکھیں تھی، میں تو دیکھنے والا تھا، یا رب نابینا کیوں اٹھا؟ بولا میرا کلام آیا تھا، وہ تو بھول گیا تھا نا. فلم ڈراموں کے لیے تو چشمے لگاتا تھا، اس کے لیے تو نظریں تیز کراتا تھا، لیکن میرے کلام کے لیے تو نابینا بنا ہوا تھا. آج تو ہم ایسے بدلہ دیتے ہیں. تو یہ اس کلام سے تمہیں وہ آنکھیں ملیں گی کہ پھر کبھی اس میں نظر کم نہیں ہوگی. پھر تمہیں حیات جاویدانی ملے گی، لیکن اس میں کبھی کمزوری نہیں آئے گی، وہ اس قرآن کی برکت سے. اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرما؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کتنے اقوام، قوم کی جمع ہے، وہ ترقی پاتے ہیں، وہ عروج پاتے ہیں، غلامی سے نکلتے ہیں، وہ برسر اقتدار ہوتے ہیں. لیکن جنہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا، اور کتنے جو ہیں اس کو جو بھول گئے کہ نہیں صرف قرآن خوانی کریں گے بس. ہمارے مسجدوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں، ان کو پڑھنے کا قرآن پاک غلط پڑھ رہے. یہ ہمارے فرائض میں سے کم از کم امام ایسے رکھیں قرآن پاک کی سمجھ تو ہو، پڑھنا تو آتا ہو. الحمد، میں یہاں کراچی میں کئی امام میں بڑی اچھی آوازیں، الحمدللہ رب آواز اچھی، اندر سے اتنے غلط مخارج. لوگ کہتے ہیں ہمارے مولوی سے بڑی آواز ہے. ارے میں نے بولا ذرا اس کا معنی بھی تو پوچھو کیا پڑھ رہا ہے.
اس کے پیچھے تو نماز بھی جائز نہیں ہے. اردو میں بولا آواز کیا آواز ہے. اب عوام ہے نا، عوام جب امام کا انتخاب کرے تو پھر تو یہی ہوگا. جب ہم موبائل لینے جاتے ہیں نا تو ایسے جگہ انسان کو لاتے ہیں جن کو تجربہ ہو کہ بھائی یہ خرید فروخت بڑے ماہر ہیں. لیکن سر مسجد میں جب امام بناتے ہیں، مجھے مشاہدہ ہے پریکٹیکل، میں جانتا ہوں جن لوگوں نے ایسے امام کا انتخاب کیا، اللہ کی پناہ 2 حدیث یاد نہیں ہیں، اور کمیٹی والوں کو بولا مجھے 2.5 لاکھ حدیث یاد ہیں. 2.5 لاکھ. اب ان غریبوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ورنہ پوچھ رہے تھے کہ ذرا حدیث کا وہ جب معنی تو بتا دیں، حدیث کی کتنے اقسام ہیں ذرا یہ تو بتا دیں، اسماء الرجال کون سا علم ہے ذرا بتا دے. لیکن ان کی آواز ایسی تھی کہ بس وہ سر لگاتا تھا. سلام پڑھنے میں جب شروع ہو جاتا نا، پھر بھائی ختم آنے پہ نہ آئے. 2 بجے نماز جمعہ ختم ہو گیا اور 3:30 بجے جا کے سلام ختم ہوا. بولا واقعی پہنچا ہوا ہے. پھر اس ایسے ذلیل ہو کر وہ اس مسجد سے نکلا. اس نے جو ڈرامے کیے، اس وقت میں طالب علم تھا، کہ اللہ کی پناہ بس اس نے عوام کو صحیح بیوقوف بنایا. تو قبر میں بھی تو جانا ہے، وہاں کیا جواب دو گے؟ عوام کو کب تک بیوقوف بناؤ گے؟ عوام وہ عوام ہے، ان سے وفا کرو کہ حضور مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، مجھے تو مسئلے بتانے کا بھی پتہ نہیں، نہ میں نے درس نظامی کیا، نہ میں مفتی ہوں. قرآن پاک سمجھنا یہ ہمارے فرائض میں سے ہے. اور ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ پیارے نبی سے محبت کرنے والوں، حضور نے فرمایا اگر بہترین انسان بننا چاہتے ہو تو یا قرآن سیکھو یا قرآن سکھاؤ. بہتر کون ہے؟ جو قرآن سمجھتا ہے اور جو قرآن سمجھائے. اور پھر کیا بات ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا قرآن پڑھا اور پھر اس پر عمل کیا، 10 وہ افراد جن کے لیے جہنم لکھ دی گئی ہے ان کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا. والدین کو تاج پہنایا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ وہ خود عمل کرے. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، یہ بھی حضرت غالباً صہیب رضی اللہ عنہ جس کے وہ ہیں راوی ہیں، وہ قرآن پر ایمان لانے والا نہیں ہے جس کے حرام کردہ اشیاء کو انہوں نے حلال سمجھا. کوئی شخص ہے، میں بار بار یہ بات کہتا ہوں، اس دن ایک مولانا صاحب سے میری بات ہو رہی تو کہہ رہے نہیں تو عوام تو نہیں سمجھتے. میں نے بولا یہ سمجھنا فرض ہے، اسے تو کہتے ہیں علم فرض ہے. میں نے بولا اگر شراب پی رہے ہو کہتے ہیں اس میں کیا ہے، بدکاری کرے کہتے ہیں یہ کیا ہے، تو میں نے بولا کافر ہو جائے گا، یہ تھوڑی ہے. بولا وہ تو عوام ہے. میں نے بولا ہاں عوام کا یہ معنی تھوڑے، اس کو ڈبل سزا ملے گی کہ تو نے سیکھا کیوں نہیں ہے، تمہیں اتنا پتہ نہیں. بڑی بڑی باتیں تو سیکھو نا کہ نماز قضا کرنا کیا ہے، والدین کی نافرمانی، نماز قضا کرنا، شراب، قتل، جوار، یہ کیا ہے، اتنا تو عقل شعور ہونا چاہیے نا. وہ کہتے میں تو عوام، مجھے تو پتہ نہیں، مولوی صاحب نے بتا دیا تو معاف ہو جائے گا. اگر اس طرح مانا ہے کہ جن کو پتہ نہیں وہ معاف ہے، پھر تو ہم علم ہی نہ سیکھیں نا، پھر تو مزے ہو گئے. بعض لوگ کہتے ہیں نا علم والے، وہ اس کی شان ہے، علماء کی شان ہے. علم تو الگ ایک فائدہ ہے نا، وہ تو نے سیکھا اس کا وہ تو الگ ایک فائدہ ہے. اور علم کا فائدہ یہ ہے کہ خود بھی عمل نصیب ہوتے، دوسروں کو بھی یہ انسان پہنچا دے. تو یہ قرآن کریم ہے فی کتاب، ایسے کتاب میں ہے مکنون، اور جو محفوظ ہے، لکھا ہوا ہے اس میں، یعنی مراد اسے لوح محفوظ ہے. کیا ہے؟ قرآن پاک یہ لوح محفوظ میں، پھر وہاں سے آسمان دنیا پر، وہاں سے 23 سال میں یہ قرآن پاک نازل ہوا. تھوڑا تھوڑا بوقت ضرورت یہ نازل ہوتا رہا. لا یمسہ الا المطہرون، یہ تو آپ کو یاد ہے، سنتے رہتے ہو. قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگائے مگر، یہ ترجمہ صحیح ہے؟ قرآن پاک کو نہ چھوئے مگر پاکیزہ لو، یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب تم لوگوں نے گریمر نہیں پڑھی تو لحاظ آپ بولے کہ صحیح ہے. یہ جملہ انشائیہ نہیں ہے، یہ خبریہ ہے، بمعنی انشائیہ ہے. اس قرآن کو نہیں چھوئیں گے مگر پاکیزہ لوگ، یہ جملہ خبریہ ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تھوڑی بتا اس قرآن کو نہ چھوئے، یہ نہیں بتایا، بولے نہیں چھوئیں گے. معنی اگر دوسری طرف معنی خبریہ پہ لے جائیں تو معنی یہ ہے کہ اس قرآن سے منور مستفید نہیں ہوں گے، اس قرآن کے علم سے بہرہ مند نہیں ہوں گے مگر پاکیزہ لوگ.
جن کا اللہ تعالیٰ کو پتہ نا پاکیزہ کون ہے، ان کو اس قرآن سے بہرامند کریں گے، اس قرآن پاک کے قریب کریں گے، ہدی للمتقین۔ اور اگر یہ معنی کریں کہ قرآن کو نہ چھوئے، نہیں کے معنی میں کریں، نہیں چھوئے گا یہ الگ معنی ہے، اور نہ چھوئے یہ الگ معنی ہے، یہ نہیں ہے مگر پاک، تو یہ معنی ہوگا کہ حالت وضو میں اس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، حائضہ عورت ہو، نفسا عورت ہو، اور جنب مرد عورت ہو، اس قرآن کو نہیں چھو سکتا۔ ہاں بے وضو والا بغیر ہاتھ لگائے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن دوسرے جو افراد ہیں، حائضہ جس کو ماہواری عورت کو آتی ہے، اور نفسا جس کا ولادت کے بعد جو دن ہوتے ہیں، اور جنب افراد، یہ وہ زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں اس میں اختلاف اپنی جگہ ہے، کہ اس میں بڑا اختلاف ہے، کہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں اس کو پڑھ بھی ہے، خاص کر یہ جو غیر مقلد ہیں، یہ تو بہتے بھائی ہاں میرے پاس یہ دلائل پڑے ہیں سب، ہاں یہاں بھی سنا ہوگا تو پتہ چل، لیکن میں نے چونکہ یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ میں سوشل میڈیا پر اختلافی مسائل نہیں بیان کروں، لیکن ایسے ہیں جو لوگوں کو بے وقوف بنا کر پتہ نہیں کون سا، وہ تو بس ان کا کام ہے اختلاف کرنا، بس اہل حق کہ اختلاف وہ صحیح بھی ہو تو بولے نہیں اس میں، اب بولے یہ طلاق ہو گئے، وہ بولے گا نہیں، اب وہ عوام ہے، اگر اس کو بیوی بڑی پیار کہتے یار چھوڑو، یہ بھی تو مولوی وہ بھی تو مولوی، چلو وہاں چلے جانا، بیوی تو مل جائے گی۔ خدا کے بندے تو نے اپنا دین چھوڑ دیا، ہاں تمہیں پہلے شعور نہیں تھا، ایک طلاق دے دیتا بات ہوتی، دو زیادہ دو دیتا بس، پھر بھی جب رجوع کرو، جب نکاح کرو، اور تو نے 3 دے دیا، قرآن تو کہتے فلا تحل لہ، اور وہ کہتے نہیں اس کا اب عوام غریب کو کیا پتہ، وہ کہتے چلو بیوی بچ رہی ہے چھوڑو یار۔ اچھا یہ جو دو طلاقیں دی ہیں اس کو بھی ختم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جیسے 0 پہ آ جائیں دوبارہ؟ نہیں، وہ ہمیشہ بس یہ لگ گیا تو لگ گیا، بیچ میں 50 سال بھی گزر جائے وہ پڑے ہوئے۔ ہاں وہ کہتے ہیں نا ثلاث 3 ایسے ہیں کہ مذاق بھی حقیقت ہے اور حقیقت بھی حقیقت ہے، تو اس میں طلاق مذاق میں بھی عطاق، ہاں بس گولی چل گئی تو اب بولے آئے نہیں مارو بولے، اب میں کہتا تو جب وہ اسے جب مسجد کی چھت یا کسی چھت پر وہاں سے چھلانگ لگاؤ، بولے مذاق کروں، پھر پتہ چلے گا، روڈ پار کرو آنکھیں بند کرو، بولے مذاق کروں، پھر پتہ چل جائے گا۔ یہ عجیب تماشا ہے، 3 مرتبہ کہہ دیا بولے 1 ہو گیا، ہاں یہ 3 کیسے ہے 1 ہو گیا، ان کا یہ عجیب سا۔ اور پھر حضرت عمر پر جا کے وہ کر لیتے، ارے وہ پچھلے دن ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، وہ عبقری کے معنی میں کہ یہ ایسے اشخاص، وہ تو قرآن پاک کو سمجھنے والے وہ نہ سمجھے، کیسی بات کر رہے ہو؟ صحابہ کی شان پھر حضرت عمر جیسے شخص کی طرف کوئی اس طرح کہہ دے، لیکن یہ صرف دکانداری ہے میرے بھائی، ورنہ ان کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے بھائی، صحیح بتا دو بھائی طلاق دینی 1 یا 2 بس، آگے بڑھو نہیں، بات ختم، کیا ضرورت ہے؟ قرآن خود کہتے ہیں آگے نہیں بڑھو، بس کام اسے ہو جائے گا نا، چھوڑ لیں۔ تو ایک حرف اگر وہ پڑھے حائض عورتیں ہجوں سے، نون ہا زبر نہ، نون پیش نو، نو ایسے کٹ کے، یہ اس کا وہ لکھا ہوا ہے۔ اور دوسری بات کہ دعائیں اگر ہیں، دعائیں پڑھ سکتا ہے، اور ذکر اذکار یہ کسی ٹائم پابندی نہیں ہے، درود شریف یہ ہر حالت میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جس مولوی کا میں نے ابھی تذکرہ کیا نا کہ لوگوں کو بڑا بیوقوف بنایا تھا، بولا مجھے 2.5 لاکھ حدیث یاد ہے، اس نے ایک دن یہ مسئلہ بیان کیا، بولا بغیر وضو کے درود شریف نہیں پڑھ سکتے۔ میرے پاس وہ لڑکا آیا، بولا استاد جی وہ تو میں اس کا طالب علم تھا، لیکن وہ آتا تھا کہ پڑھ رہا ہے، بولا یوں مسئلہ بیان کیا، میں نے بولا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، میں نے بولا بغیر وضو تو آپ ہاتھ نہ لگے تو قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ بولا نہیں یار اتنا مولوی تو ایسے بول رہا ہے، میں نے بولا یہ ویسی ہے، اس کو پتہ ہے عوام کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں بھی دوسرے مسلک اس میں ہے، سنو میں نے اس دن ایک فتویٰ دے دیا، وہ ایک آیا تو میں نے کہا بھائی داماد سے وہ نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، تو
جب وہ گیا تو بولا نہیں نہیں اس کا مسلک یہ صحیح نہیں ہے شاہ. پھر آج جو ہے نا وہ پھر آیا, بولا وہاں کچھ عورتیں انہوں نے بلائی تھی عورتیں کہ میرا داماد آتا ہے کہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے, اور اس نے کسی مولوی سے پوچھا, اس نے بولا نہیں داماد مل سکتے. تو اس نے عورتوں نے بولا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے, داماد تو اجنبی شخص ہے, اس سے تھوڑی مل سکتے. پھر میں نے اس کو بولا یہ دیکھیں, میں نے بولا سورہ نساء نکالو, میں نے بولا آیت نمبر 23 نکالو, یہ آیت اس کو کم بخت کو بولو کہ تم غرق تو تم ہو جاؤ گے کہ جا کے ان کو فتویٰ دے رہے ہو. وہ نساء امہاتکم, تمہاری بیویوں کے ماں جو ہے وہ تو قرآن کہتا ہے حرام ہے, تو کہتا ہے یہ نہیں ہے, وہ تو ماں ہے. اب تو جو ہے نا وہ 4 مہینے 10 دن پردہ کرے گی, داماد سے نہیں بنتی, بولے تو نہیں آنا. ہاں وہ مولویوں نے بتا دیا, جعلی مولوی پتہ نہیں کہاں سے لے کر آتے, اب مولاڑیاں بیچ میں آ گئی جعلیاں. میں نے بولا یہ کون سا, یہ بھائی قرآن کا منکر ہو گیا کیا؟ عجیب سے مسائل نئے نئے پیدا. مسئلہ بتاؤ, نہیں وہ ایک آیا یوں نکاح ہو رہا ہے, بولا نہیں ہم نے اپنے پیر کو بلا, تو اس نے بولا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے بولا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں, حدیث بتا رہا ہوں, لیکن عوام ہے اس کے خلاف ہونا. بس وہ کہتے جتنے 2 روپے دی خیر ہے. بس کسی دنیا پرست کو کسی نے بولا نا کہاں جاؤ گے, جنت میں جانا, ارے بولے جتنے 2 روپے دی خیر ہے, ہمیں تو 2 روپے چاہیے. عوام کو 2 روپے دی خیر ہے, بیوی بچ رہی ہے, کوئی بھی بن جائیں گے. تنزیل من رب العالمین, نازل کیا اتارا ہوا ہے رب العالمین کے طرف سے قرآن. یعنی قرآن شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آہستہ آہستہ 23 سال. تنزیل کا معنی آہستہ آہستہ, ایک ہوتا ہے انزال, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, انزل ینزل انزال ایک ساتھ, اور ایک ہے تنزیل تھوڑا تھوڑا, نزل ینزل. تو یہاں تنزیل میں رب العالمین 23 سال میں. فبہذا الحدیث انتم مدہنون, کیا تم اس بات میں سستی کرتے ہو, اس کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ مداہنت جو ہے کہ یہ تم سے مداہنت چاہتے ہیں کہ کچھ باتیں ہم تمہاری مانیں گے, کچھ ہماری مان لیں. مداہنت کے اصل معنی ہے کہ یہ غیر جو ہے نا مداہنت کرتے ہیں, تیل لگانا. تو کہتا ہے اوپر سے تیل لگا لیا, اندر جو ہے نا وہ خشک ہے, تو اوپر سے انہیں کلمہ پڑھ لیا وہ کہ ہم تو ایسے, اور اندر سے کفر منافقت ہے. یہ چاہتے ہیں. تو یہاں افبہذا الحدیث, حدیث سے مراد قرآن پاک ہے, کیونکہ قرآن پاک میں ہر قسم کی باتیں, احکام, مثالیں اور واقعات اور شریعت طریقت کے احکام. سستی کرنے سے مراد یا نہ مانا ہے یا ماننے میں دیر لگانا, اسے حقیر جاننا اللہ کی پناہ. وَتَجَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور تم تکذیب کو اپنا رزق بنایا ہے, تم نے جھوٹ بول کے اپنا وہ بناتے ہوئے. یہاں رزق بمانے حصہ, یعنی اس قرآن سے بعض لوگ ہدایت لیں گے, بعض زیادہ گمراہ ہو جائیں گے. تم نے اس کے جھٹلانے کو اپنا حصہ بنا کر گمراہی اور بڑھائی دنیا میں لے لی کہ ہمارا وہ ہوگا. حضرت حسن فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ کہ بڑا بد نصیب وہ ہے جس کا حصہ قرآن شریف کو جھٹلانا ہو. اللہ اکبر. قرآن کا جھٹلانے والے کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. ویسے چھوڑنے والا بھی بڑا بدبخت ہے. حضور شکایت کریں گے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. وقت آنے والا ہے کہ قرآن, اب دیکھیں قرآن فری پڑھایا جاتا ہے, اس کا درس فری ہے دیا, لیکن ہمارے بچے نہیں پڑھتے. انگلش لینگویج, واہ کیا بات ہے, لاکھوں روپے, کروڑوں روپے. حافظ قرآن ہے, اچھا وہ ڈاکٹر ہے, اچھا ماشاءاللہ ڈاکٹر. بھائی آپ جو حافظ قرآن ہے وہ زندگی بھر آپ کے والدین کے کارآمد آنے والے ہیں.
پیسے تو آ جائے تو میرے نصیب میں جو وہ ڈاکٹر تم سے اس سے بڑھ کر تھوڑی دے گا، لیکن مرنے کے بعد اولاد والدین کی خوش نصیبی تو یہ ہے نا کہ جو یاد کرے، صدقہ جاریہ، عالم بن گیا تو زندگی بھر جتنا علم پھیلا اس کو ملے گا، اس کے برکت سے والدین کو بھی ملے گا۔ اچھا تم یہ کرتے ہو تو فلولا اذا بلغت الحلقوم، پھر کیوں نہ ہو جب جان گلے تک پہنچے اور تم اس وقت وہاں تم دیکھ رہے ہو کہ مر رہا ہے، یعنی اے لوگو اگر تم میں کچھ یہ جو تم نے یہ عقیدہ بنا رکھا ہے اور یہ بولتا ہے کہ کسی کے مرتے ہوئے یہ روح جو ہے دوسروں میں چلی جاتی ہے جانور کی صورت میں وغیرہ، تو پھر اس کی روح کو بھی قبض کر لو نا، روک لو ذرا اس کو، دوسروں میں اگر چلی جاتی ہے روح یہاں ہے تمہارے اس غلط عقیدے کے مطابق، تو دے کر اس کی جان واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ جب تم اتنے کمزور بے بس ہو تو قادر مطلق رب العالمین پر ایمان لاؤ، اس طرح کس کے رسولوں کو مانو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِنْ لَا، ہم اس انسان کے زیادہ قریب، آگے کیا پڑھ چکے ہیں؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، لیکن تم نہیں دیکھتے، ہماری شانوں میں غور نہیں کرتے، یا ہمارے فرشتوں کو نہیں دیکھتے۔ تبصرون یا بصارت سے بمعنی بصیرت ہے کہ تم عقل سوچ نہیں رکھتے۔ فلولا ان کنتم غیر مدینین، بس اگر تم کس کے زیر فرمان نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو اس روح کو لوٹاتے کیوں نہیں ہو اگر تم سچے ہو؟ کیا معنی؟ یہ کافر و ہندو کے اس قول کا رد ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں فرمایا جائے گا انسان کو۔ کیوں کہ بعض کفار کا عقیدہ تھا اور ہے کہ روح انسانی، جسم انسانی سے نکل کر دوسرے جانوروں کی شکلوں میں دنیا میں آئے گی، جیسے اواگون کہتے ہیں، یہ عقیدہ اواگون کا ہے۔ اس آیت سے ان لوگوں کی بھی تردید ہو سکتی ہے کہ اگر روح پھر لوٹ کر آ سکتی ہے تو تم نکلتے ہوئی روح کو نکلنے نہ دو، واپس لوٹا لو۔ جب تم واپس نہیں کر سکتے تو مان لو کہ تم بے بس ہو اور اب قادر مطلق ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جب روح کے بارے میں پوچھا گیا تو اللہ کے نبی نے، اللہ نے بتایا کہ ان کو کہہ دو یہ میرے رب کا امر ہے بس، لیکن دوبارہ نہیں آتی، کسی دوسری شکل میں نہیں آتی، بس وہاں پھر قیامت میں۔ فَأَمَّا، اب دیکھیں اس کا لب لباب آگے، یہاں تک ان کو مخاطب کر کے کہ انسان تو بڑا نادان ہے، یہ تم کہہ رہے ہو یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی، ان کے دعوے ان کو غلط کہا کہ دیکھیں یہ چیزیں رب قادر مطلق نے کہا یہ ہم کرتے ہیں، یہ تم نہیں کر سکتے۔ اب آخر میں پھر 3 گروہوں کا ذکر ہوا، مقربین پہلے درجے کے تھے، اور اصحاب المیمنہ تھے، اور اصحاب المشأمہ، 2 جنتی تھے اور 1 جہنمی۔ پھر آیا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ، یہ سب سے پہلا گروہ تھا جو بغیر حساب کتاب کے، معلوم ہوا کہ مقربین کو نام اعمال دیے ہی نہیں جائیں گے، نہ دائیں ہاتھ میں نہ بائیں میں، ان کا حساب کوئی نہیں، ایسے ہی بچوں کا ان کے اعمال ہی نہیں ہے، بے حساب جنت میں جائیں گے، کیونکہ یہاں مقربین کا ذکر دائیں بائیں والوں کے مقابلے میں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ وہاں اصحاب المیمنہ والسابقون السابقون اولئک المقربون وہ الگ تھے۔ فروح وریحان، تو وہ راحت میں ہوں گے اور پھولوں اور نعمت کی جنتوں میں ہوں گے۔ وجنت نعیم، کہ موت کے فرشتے اس کے وفات کے وقت جنت کے پھول سنگاتے ہیں، ان کی خوشبو لے کر وہ وفات پاتے ہیں۔ اللہ مرزقنا یار، وہ منظر کیا پیارا ہوتا ہے جب جنتی کے روح قبض کے لیے اتنے لاتعداد فرشتے اور جنت کے پھول اور خوشبو اور جنت کا لباس لے کر آتے ہیں، کیا خوش نہیں۔ اور ایک ہے کہ جنت جہنم کے انگارے لے کر آئے، اور وہ خوفناک منظر کہ اللہ کی پناہ، کہ وہ کہتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے ایک مرتبہ بات کی نا کہ مجھے دکھایا، وہ اگر اور سزا بھی نہ بھی ہے کہ صورت بھی دیکھ لے تو اس کے لیے یہ سزا بھی کافی۔
یہ پہلے درجے کے، یعنی جنت کو وہ مقرب اپنی قبر سے دیکھتا ہے، قیامت کے بعد ان میں داخل ہوگا، شہداء کی روحیں مرتے ہی جنت میں پہنچ جاتی ہے، مگر جسمانی داخلہ بعد قیامت ہوگا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ مقربین کے لیے دنیا میں وصال کی خوشبو اور جمال یار کے پھول ہیں، اور وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، یہ دوسرا طبقہ ہے جس میں ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ تھا۔ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، تو اے محبوب تم پر سلام ہے دائیں طرف والوں سے۔ روح البیان نے فرمایا کہ جنتی آدمی کے مرتے وقت اس کے اہل قرابت کی روحیں استقبال کے لیے آتی ہیں، اسے سلام کرتی ہیں۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اے یمین والے، تجھے مرتے وقت یمین والوں کے طرف سے سلام ہوگا۔ سلام اور ملاقات، جب جہنمی روح جاتی، ایک شخص جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، تو وہ جمع ہوتے ہیں، کہتے ہیں وہ فلاں کیسے پوچھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ارے وہ فلاں تو وہ تو مر گیا تھا، پھر وہ آپس میں کام کرتے، وہ کہتے ہو سکتے وہ دوسروں میں چلا گیا ہو، جہنمیوں میں چلا گیا، تو پھر وہ نہیں ملتے، اس پر 200-302 کا کیس ہوتا ہے، تو پھر اس کو خطرہ ہوتا ہے نا، اس کو اسے کسی کو نہیں ملنے دیتا، بولے صحیح سخت گرفتاری کرو۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ الضَّالِينَ، یہ ہے صلوۃ اصحاب المشأمہ، اور وہ جو جھٹلانے اور گمراہوں میں سے تھے، یعنی وہ جنہیں شمال والا فرمایا تھا، یعنی کفار جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے، عرش کے بائیں جانب ہوں گے، آدم علیہ السلام کے عالم ارواح میں بائیں جانب تھے، تو فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ، پھر وہی بات آ گئی، مہمان نوازی تو ہر کسی کی ہوتی، بولا تمہاری مہمان نوازی کر لی، کبھی کبھی تنزیہ طور پہ کہتے ہیں، ہاں بولا ٹھیک ٹھاک مہمان نوازی۔ ایک شخص نے گیا تھا تو وہاں چوری کی، تو اس طرح کوئی واقعہ ہے مجھے صحیح یاد نہیں ہے، تو انہوں نے پکڑا، مارا، پھر گدھے پہ بٹھایا، پھر اس کا جو ہے وہ چہرہ کالا کیا، پورے محلے میں گھمایا، تو جب یہ بستی میں آیا تو اب کہتے ہیں میں کیا کہتے ہیں، بولا ہاں کیسے پایا اس شہر کو، ہمارے استاد سے فارسی میں بتاتے تھا، بڑے اچھا نے، ارے بولا کیا لوگ ہیں یار، کیا مہمان نواز ہے یار، ہاں بچوں کے پیچھے سے تاڑیاں بجانا فری، گدے پر سواری فری، ہاں اور یہ فری، اس نے دوسرا رنگ لگا لیا، اور اس کی خیر، تو بولا یہ نہیں تنزیہ طور پہ کہ ہاں یہ سب کچھ فری، ہاں جوتے پڑھنا فری، تو یہ مہمان نوازی کیا ہے، من حمیم، کھولتا ہوا پانی میں مہمان نوازی، زقوم کا درخت اور آگ اور کالا سیاہ دھواں، وتصلیۃ جحیم، اور اس کے ساتھ جہنم میں داخلہ، اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار یا رب۔ یعنی دوزخی کفار کو ان کے مرتے وقت نہ استقبال کے لیے ان کے پہلے مرے ہوئے لوگوں کی روحیں آئیں، نہ انہیں کو سلام کرے، یوں ہی بعد موت قبر میں اور کل قیامت میں ان کی حمایتی یا استقبالی کوئی نہیں۔ ارے ان کا کیا، ان کا تو برا حال ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو قرآن میں کہتے ہیں نا یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ، ان کی تو بری حالت ہے، بری حالت میں کوئی دیکھتا ہے کہ میری فیملی مجھے دیکھ لے، کوئی کہتے مر جاؤں، ہیرونی جب کوئی بن جاتا ہے تو فیملی کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے نا، کہتے یہ حالت کیا ہے، اس سے اچھا جہاں بھی ذلیل اور مروں گا، فیملی کو چھوڑ دیتا ہے، تو جہنمی وہ کہاں پرسان حال کہاں ہے۔ اور ایک وہ ہیں جو نیک لوگ ہیں، اللہ خلا یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، ان ھذا لہو حق الیقین، بے شک یہ حق الیقین ہے، یہ جو کچھ ہوا یہ قرآن یہ سب برحق ہے، یعنی ان تینوں گروہوں کے جو حالات بیان ہوئے وہ سب برحق ہیں، جن میں تردد کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اے محبوب فسبح باسم ربک العظیم، تو اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کر، پاکی بیان کر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو عقائد و جان نے فرمایا اس کو رکوع میں پڑھا کرو، سبحان ربی العظیم، اور جب سورہ اعلیٰ فسبح باسم ربک، سبح اعلیٰ، تو بولے اس کو سجدے میں داخل کرو، سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو یہاں اسم کے
انہوں نے بت پرستوں نے اپنے بتوں کو یہ مشکل کشا، یہ رزق فلاں فلاں فلاں، بولے یہ اللہ کی صفات ہیں، ان کے یہ صفات ہیں، اور تیرے رب کے نام بھی جو ہے نا وہ بھی پاک ہیں، وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ہیں، تو ذات اور صفات تو کیا کہ نام بھی پاکیزہ، اور بعد نے کہا کہ اسم زائد ہے تو اپنے رب کی تسبیح بیان کر۔ کریم مولا آج سورہ واقعہ کا تیسرا درس تھا، کریم مولا قبول فرمائے۔ سب سے پہلے اپنے مرحومین کو اصال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ ان کے قبوروں کو جنت کے باغیچے بنا، ان کے درجات بلند فرما، یا اللہ ہم کو گنہگار خطا کاروں کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ دنیا آفات زلزلوں اور سونامی طوفان وغیرہ اور آپس میں یا اللہ جو ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں، ہر جگہ لگے ہوئے مسلمان، یا اللہ اس سے ہمیں بچا کہ ہم کسی کا، انسان تو دور کی بات ہے، کسی جانور کو بھی ہم قتل نہ کریں اور ظلم نہ کریں۔ کریم مولا کرم فرما، یقین ایک دن قبر میں جانا ہے اور ظالم کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ پیارے اللہ، حاضرین خصوصاً اور سامعین عموماً، یا اللہ جن پریشان میں سب کی پریشانی کو دور فرما، رزق حلال سے مالا مال فرما، صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔